ایک نبی کا مشن حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے ایک نیک اور سچے نبی تھے۔ اللہ نے انہیں اس قوم کی طرف بھیجا جو شرک، بہودیوواد، بت پرستی اور ظلم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ نہ صرف گمراہ تھے بلکہ سچائی سننے سے بھی انکار کرتے تھے۔ ان کا پیغام بہت صاف تھا، صرف اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑ دو، نیک بنو اور ظلم نہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ لیکن ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا۔ 950 سال تک دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک لگاتار سمجھایا، دن میں بھی، رات میں بھی، کھل کر بھی، چھپ کر بھی۔ قوم کی حالت دیکھیے، کچھ لوگ کانوں میں انگلی ڈالتے، کچھ لوگ کپڑے سے چہرہ ڈھک لیتے، کچھ لوگ مذاق اڑاتے، کچھ کہتے ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ 950 سال کی دعوت میں صرف کچھ گنے چنے لوگ ہی تیار ہوئے۔ قوم کی ضد اور اللہ کا فیصلہ۔ جب لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بھی بات نہ مانی تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب سزا آئے گی۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا، میری نگرانی میں ایک بڑی کشتی بناؤ۔ قوم نے خوب مذاق اڑایا، پہاڑوں پر جہاز بناتا ہے، ہم نے ایسا آج تک نہیں دیکھا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج تم ہم پر ہنستے ہو، ایک دن ہم تم پر ہنسیں گے جب اللہ کا عذاب آئے گا۔ کشتی کی تعمیر نوح علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھی دن رات محنت سے ایک بہت بڑی کشتی تیار کرتے رہے۔ لکڑی کی مضبوط کئی منزلیں، کھانے پینے کا سامان رکھا گیا۔ اللہ کا حکم تھا، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں بیٹھا دو۔ طوفان کا آنا، طوفان کا دن آ گیا۔ آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، دھرتی سے پھوارے پھوٹے پانی اتنا بڑا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ قوم کی چیخیں اور گھبراہٹ، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ بیٹا بھی نہیں بچا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، کانان، جو ایمان نہیں لایا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، بیٹا کشتی میں بیٹھ جا۔ لیکن بیٹے نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پانی مجھے نہیں پکڑے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور بڑی لہر نے اسے بہا دیا۔ اللہ کی رحمت، کشتی رکتی ہے، طوفان کئی دنوں تک چلا۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آسمان پانی روک لے، اے دھرتی پانی نگل لے۔ دھیرے دھیرے پانی اتر گیا، کشتی جڑی پروت ماؤنٹ جڑی پر رک گئی۔ نئی زندگی کی شروعات کشتی میں جو لوگ تھے وہ بچ گئے، باہر جو تھے سب ختم۔ نوح علیہ السلام نے شکر ادا کیا، نئی زندگی شروع کی، نئی نسلیں آگے بڑھیں، اللہ کی عبادت کا پیغام پھیلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مقام، پہلے رسولوں میں سے صبر کا پہاڑ، 950 سال کی دعوت، دنیا کو توحید کا اصلی پیغام۔ اللہ نے انہیں اولو العزم نبیوں میں شامل کیا۔ سب سے بڑا سہارا صرف اللہ۔